رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأنفس ونقص من الثمرات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك لهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون. اس سلسلے کے روز عاشور کی مجلس، ان آیت کی میں نے تلاوت کی جو سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیات 153 سے لے کر 57، جو بظاہر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حسین اور ان کے ساتھ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں شہداء کی تعریف میں آئے ہیں۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی استعانت طلب کرو۔ قرآن کیا ہے؟ جب کبھی کوئی مصیبت آئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دیکھو خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں کبھی تم مردہ نہ سمجھنا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات احياء ولكن لا تشعرون، بلکہ یہ زندہ ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ نَبْلُوَنَّكُمْ، انہیں مبتلا کریں گے مصیبت۔ بِشَيْءٍ، کس طرح سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے، اور ان کی جانوں کے تلف ہونے کے ذریعے، ان کے اموال کے نقصان کے ذریعے، ان کی اولاد کے نقصان۔ اتنے بڑے بڑے امتحان ہیں، ایک سے بڑا ایک، ایک سے بڑا ایک۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بشارت دیجئے ان صابرین کو جو لوگ ان مصیبتیں پڑنے کے بعد صبر کرتے ہیں، صابرین کو، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جائیں۔
اولئک علیہم صلوات و رحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ صاحبان ہدایت ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. منزلت حسین کو سمجھنا یہ انسانیت کے بس کی بات ہے. منزلت حسین یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، یا پھر انبیاء جانتے ہیں یا ملائکہ جانتے ہیں. کیونکہ حضور کی زندگی میں جو مقام حسین مختلف مواقع پہ جو ظاہر ہوا کہ جب مظلوم کربلا کی ولادت ہوئی، ملائکہ عرش سے جوق در جوق حضور کو مبارکباد دینے چلے آ رہے ہیں. فطرس جو معطوف فرشتہ تھا جس پر اللہ کا عذاب تھا، ایک گمراہ وادی میں پڑا تھا، پوچھا اے جبرائیل یہ سب ملائکہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ آج نبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکباد دینے جا رہے ہیں. وہ کہا مجھے بھی لے جاؤ. جب یہ آیا خدمت رسالت میں تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ فطروس ہے، اس پر اللہ کا عذاب، اس کا عذاب نازل ہوا تھا کیونکہ اس نے مرضی معبود کو سمجھنے میں تاخیر کی تھی، اتنا ہی اس کا قصور تھا. اللہ نے اس کے بالوں پر خطا کر. اب وہ یہ ملک اس کو عذاب کی منزلوں میں ہے، اس کو عذاب کے لیے زمین پر چھوڑ دے. تو یہ بخشش کے لیے آیا ہے آج حسین کی ولادت. تو کہا کہ اللہ نے مجلس ہی لکھا ہے اس کو واقعہ، کہا کہ اس کو میرے حسین سے مس کر، اس کو میرے حسین کے جھولے سے مس کر. جو روایت جو بھی جیسے ہی وہ حسین کے جھولے سے مس ہوا پھر سے وہ بالوں پر آ گئے. اب یہ یہاں سے ان ملائکہ کے ساتھ یہ پرواز کرتے گیا کہ میں بخشش کر دے حسین. تو یہی وہ ملک تھا جو اللہ کی بارگاہ میں اجازت لے کے حسین کی نصرت کے لیے جب تک کربلا پہنچا 4000 ملائکہ کو لے کے، تب تک کہ مظلوم کربلا کی شہادت واقع ہو چکی تھی. دیر سے اللہ نے حکم دیا کہ اے فطرس تو حسین کے روضے ہی میں رہ جا اور حسین کے روضے کی قیامت تک کے لیے تو حفاظت کر، جو ظاہرین ہیں ان کی تو خدمت کرتے رہے. آج بھی آپ جو ملائکہ ہیں وہاں پر ہم جب جاتے ہیں، جو مظلوم کربلا کے روضے کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ہائر، تو وہاں پر جب آپ کربلا میں امام کے روضے اقدس سے خاک شفا جب اٹھا کے لاتے ہیں تو احکام یہ ہے کہ اس کو بند کر کے چھپا کے احتیاط سے لاؤ، تاکہ جو شیاطین ہائر کے باہر روضے کے باہر جب خاک شفا کھلی لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر اجتحام کرتے ہیں. جب وہ اجتحام کرتے ہیں وہ سن لیتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، شفا ان کو ہو جاتی ہے، شیاطین کو شفا، ان کی سزا میں کمی ہو جاتی، شفا ہو جاتی، مغفرت بخشش. تو احکام ہے تو وہ شیاطین کو اجنہ ہر چیز کا. آج یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے دنیا لاکھ ہو جائے، اب 2.5 کروڑ 3 کروڑ زائرین امام حسین کی مخصوصی کے لیے اربعین کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ خطرہ بازوئی ہے، کوئی دور نہیں ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ روضہ حسین کو اگر آپ میزائل چلائیں، بمباری کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کی طرف سے ملائکہ مقرر ہیں، وہاں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. صلی اللہ محمد کوئی اثر ہونے والا نہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت ہے. اب دیکھیے اس کی مثال، ایک مرتبہ ایک عالم دین دور سے نجف سے پیدل آئے، بنی عباس کا دور ہے،
زیارت امام حسین کے لیے فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے وقت تہجد پہنچے وہاں پر. دیکھا ایک دربان ہے, ایک سپاہی ہے جو روضہ حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. اب کیسا ہے ہوں گے, نجف سے بڑے چھپتے چھپاتے اپنی جان بچاتے. وہ زمانہ ایسا تھا کوئی زیارت کو جا رہا ہے قتل کر دے, پیر کاٹ ہاتھ کاٹ, اپنی جان بچاتے ہوئے زیارت کرنا تھا. ماشاء اللہ آپ جائیے, عاشور کے دن ایک اجتماع تھا, لاکھوں کا مجمع ہے زیارت حسین. ربعی میں تو 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگ آتے ہیں. نہ کھانے کی تکلیف ہے, نہ پانی کی ہے, نہ رہنے کی ہے, نہ وہاں پہ جو ہے آپ کے کوئی کسی قسم کا ہاؤس کیپنگ کا پرابلم ہے, نہ کسی قسم کی صفائی کا پرابلم ہے. اب آپ دیکھیے حج میں جو سانحہ ہوا, امردن ہوا, کس طرح ہوا, کرن گرایا گیا. امردن وہاں پہ جمار میں جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطانوں کو, اتنی بدنس بھی. یہاں پر یہ ہے کہ ایک زبردستی ہے, فورسز ہیں جو کام کر رہے ہیں, انتظام ہو رہا ہے. لیکن کربلا کا انتظام کچھ اور ہے. میں دیکھا, میں خود دیکھا گزشتہ سال ہاڈی ٹی وی بتایا, جو زائرین آ رہے ہیں جو معذور ہیں, جن کے پاس کرالرس نہیں ہے, ٹرالیس نہیں ہے, وہ ٹین کے ڈبوں کو نیچے آرڈنری ویل لگا کے ایک ہینڈی کیپ آدمی کو ایک صحت مند آدمی کھینچ کے لے جا رہا. ٹین کا ڈبہ آرڈنری, یہاں پہ ہمارے پاس 12-15 روپے میں ملتا ہے وہ ڈبہ, اس کو 2 ویل لگا دیا, اس میں بالکل اپاہج پولیو اپاہج آدمی کو بٹھا دیا ہینڈی کیپ پہ, اس کو لے کے جا رہا ہے. جذبہ آپ دیکھیے, زائرین جا رہے ہیں ننگے پیر, پیروں میں کانٹے, آبیلے, پتھر. ہاں وہاں جو راستے میں جو زائرین مل رہے ہیں ان کے پاس وہاں پہ کیمپس بنے ہوئے ہیں, بولتے ہیں آپ آئیے آرام کریے. ان کے پیروں پہ گرم پانی ڈالتے ہیں, پیروں سے کانٹے نکالتے ہیں, پیروں میں اگر کوئی چھپ جائے تو اس کی سرجری کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اگر ان کے گھر میوے کے اگر درخت ہیں, باغ ہیں, تو وہ اپنے گھر کا میوہ ٹوکریوں میں لا کے زائرین کے لیے رکھ دیتے. یہ دل سے جو اخلاص محبت ہے جو کربلا میں آپ کو ملی ہے, یہ اور جگہ کہاں ہے؟ کھانے کے لیے جو گھر میں لا کے رکھتی ہے, سبھی نے بکرے کٹ رہے ہیں, دیریں چڑھی ہوئی ہیں, روٹیاں پک رہی ہیں, آپ سے کوئی پیسے لینے والا نہیں ہے. آپ کی خوشامد کر کے, ہاتھ جوڑ کے, استدعا کر کے, درخواست کر کے کہ بھائی ہمارے پاس کھا لو. کیمپس بنے ہوئے ہیں, آرڈنری شامیانے لگائے ہوئے ہیں, ٹینٹس ہیں وہاں پہ, شیڈس بناتی ہیں جس میں آپ رہیے, کھائیے, سامان رکھ لیجیے, آپ کو کوئی چارجز نہیں ہے. 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا انتظام ہو رہا ہے, نہ کوئی بھوکا ہے, نہ پیاسا ہے, نہ کسی کو کوئی تکلیف ہے. یہ ہے روضہ حسین کی زیارت کرنے والوں کا طریقہ اور ان کے میزبانوں کا انداز. اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو جو نماز خانے کعبہ میں پڑھی جاتی ہے, مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے, اس کا ثواب ہے 50,000 نماز ایک کا. لیکن جو روضہ حسینی اور مولا کے روضے میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب ہے 2 لاکھ نماز. پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں وہاں سر جھکتے ہیں, یہاں پر دل جھکتے ہیں. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. اگر مظلوم کربلا کی یہ شہادتیں, ان کا سبق امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا تو نہیں معلوم انسان درندہ بن جاتا, حیوان بن جاتا, خونخوار بن جاتا, شیطان بن جاتا, دنیا کا وجود ہی ختم ہو جاتا. کیونکہ یزید جو تخت سلطنت پہ بیٹھا تھا, نشے کی دھن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اذان دی گئی تو کہتا ہے کہ لا حاجتی للصلاۃ, ارے میرے کے نماز سے کوئی کام ہی نہیں ہے, اٹھ کے چلے گئے. یہ خلیفۃ اللہ ہے, خلیفۃ الرسول ہے, کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی کتاب نازل ہوئی, نہ کوئی نبی آیا, یہ تو سب ایک ڈھونگ تھا, ایک سحر تھا. ایسے کو حسین نے اس کی یزیدیت کے پنجے کو ایسا موڑا ہے کہ پھر کسی امام سے یا ان کے ولی سے, وسی سے پھر کسی نے بیعت کا سوال نہیں کیا. جناب عابد سید سجاد کے بارے میں لکھا, صلوات اللہ محمد علیہ محمد, لکھتے ہیں کہ حسین سے جو بیعت مانگی تھی تو انہیں حشر دیکھ لیا. حشر کیا کہا؟ سید سجاد بھی وہی حسین کا دل رکھتے ہیں. سید سجاد تو ناتوان ہے نا, آپ کے پاس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں, ہاں آپ ان کے لنگر لا کے لے جا رہے ہیں, آپ کے قیدی ہیں. اس قیدی سے, اس انتہائی کمزور ناتوان ضعیف ایمان سے جو تمہارے قبضے میں ہے, فوج کے گھر میں, تمہیں ڈر گئے کا ہے, کیوں تم نے ان سے پھر وہ بیعت طلب نہیں کی؟ جانتے تھے کہ یہ وہی کردار ادا کریں گے جو حسین نے کربلا میں ادا کیا. امام ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے.
تو معروض خدمت یہ ہے، حسین کی منزلت سمجھنے کے لیے ہم کو بہت وقت درکار ہے، کافی سوچنے کی ضرورت ہے، کافی ہمارے کو مطالعے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ منزلت حسین یا تو اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ دیکھیے، رسول کی نظر میں کیا ہے، ائمہ۔ تو وہ جو چھپتے چھپاتے جو عالم دین آئے، انہوں نے وہ جو وہاں پر نگران کا تھا اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیے تو میں زیارت کر کے فوراً چلے جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بہت دور سے آئے ہوں، میں جانتا ہوں، توقف کرو، تھوڑی دیر ٹھہرو، کیونکہ موسیٰ ابن عمران حسین کی زیارت کو آئے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ، عاشور کی رات تھی، آج کی رات، کیا میں کوئی یہاں کا نگران کار نہیں ہوں، کوئی محکمے کا پولیس آفیسر نہیں ہوں، کوئی حکومت کا آدمی نہیں ہوں، میں فرشتہ ملک ہوں جو یہاں پہ نگرانی کر رہا ہوں۔ صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ وسلم۔ جو زیارت کر کے چلے جائیں گے تو پھر میں تم جاؤ اور زیارت کر کے جاؤ۔ وہاں ملائکہ کا نزول ہوتے رہتا ہے، برابر وہاں پر انبیاء آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ روضہ حسین خالی رہتا ہو۔ تو صاحبان منزلت حسین، اب آپ دیکھیں یہ تو حسین کی منزل ہوئی، لکھا ہے دو واقعات میری نظر سے ہوئے۔ ایک واقعہ نصرانی تاجر کا ہے، ہوا ہے کہ وہ جو بصرہ سے سفر کرتا ہوا اپنے سامان تجارت کے ساتھ جب جا رہا تھا تو اس کو بحری قذافوں نے لوٹ لیا، راستے میں اس کو لوٹ لیا بحری قذاف جو سمندری ڈاکو ہوتے ہیں، سامان امان سب اس کا چلے گیا، پیسہ چلے گیا۔ اب وہ نجف کے قریب جو کہ سمندر کا ساحل ہے وہاں بے ہوش پڑا ہوا ملا۔ اتفاق سے ایک عالم دین جو مرجع تھے وہاں پہ، ان کے جو لوگ ادھر سے کوئی، انہوں نے دیکھا کہ آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو ہوش میں لائے، اس کا علاج کرے۔ عالم دین کے پاس لائے، ان کے پاس لانے کے بعد بولے یہ ہمیں اس حالت میں ملا ہے، تو ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم صحت مند ہو گئے، تم اپنے ملک جا سکتے ہو، بصرہ چلے جاؤ۔ کہا نہیں، اب میں سب کچھ لوٹ گیا، میری جو کمائی تھی، میری جو کچھ ملکیت تھی ختم ہو گئی، میں اب چاہتا ہوں کہ یہاں رہ کے آپ لوگوں کی خدمت کر کے زندگی گزار۔ تو خدمت کرتے ہوئے دن گزرے، شب عاشور آئی، وہ عالم دین ان کے ساتھ جتنے اور علماء تھے، طلباء وغیرہ تھے، انہوں نے کہا آج کل عاشورہ ہے، ہم کربلا جا رہے ہیں، نجف سے کربلا، شاید 90 کلومیٹر جا رہے ہیں، 90 یا 100 کلومیٹر، آپ رہتے ہیں کربلا میں، آپ کو معلوم۔ تو وہ لوگ چلے، تو اس نے کہا اس کو بولے بھائی کیونکہ تم عیسائی ہو، نصرانی ہو، تم گھر میں رہو، ہم جا کے زیارت کر کے، بولا نہیں مجھے بھی ساتھ دے۔ اب میں زیارت نہ صحیح، میں آپ لوگوں کے سامان کی، آپ لوگوں کے نالین کی میں نگرانی کر لوں گا، مجھے لے کے چلو۔ بس اس کو اصرار کرے، یہ اصرار کرنے لگا، بہرحال اس کو امام حسین کے روزے کو آج کی رات لے کے لے جانے کے بعد وہ صحن خانہ میں ان کے سامان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے نالین، ان کے کپڑے، ان کے بیگ، تمام وہ لوگ زیارتوں میں امام حسین کے روزے میں، اللہ آپ سب کو نصیب کرے زیارت میں جا کے آیا ہوں۔ اب یقین مانیے وہ منظر زندگی بھر آپ نہیں بھلا سکتے، امام حسین کے روزے جو کیفیت رہتی ہے۔ خیر بہرحال وہ جو جاتے ہیں ان کو بولنے کی بات ہے، خیر وہ نگرانی کرتے رہا۔ بتاتے ہیں کہ کچھ وقت سحر کے لیے باقی تھا، فجر نماز صبح کے لیے، تو دیکھا کہ ایک بزرگوار نورانی چہرہ، ساتھ میں اور دو آدمی ہیں، ان کے پیچھے بھی نورانی چہرہ، جتنے لوگ سحر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، ایک ایک کا نام لکھتے جاتے ہیں، ان کا نام رجسٹر میں لکھتے جاتے ہیں، وہ بزرگوار اور وہ دو صاحبین ساتھ۔ اس کے بعد جب آئے تو وہ دو صاحبین جو بزرگوار کے ساتھ ہے، ان سے کہا کہ اس کا نام لکھو فہرست زائرین میں، جو دفتر زائرین ہے اس رجسٹر میں ان کا نام لکھو۔ تو کہا یہ نصرانی ہے آقائی مولا، یہ نصرانی ہے۔ تو کہا ہم نے کب کہا تھا کہ اگر کوئی نصرانی ہو تو ہمارے ظاہر کا نام نہ لکھو، صلوات اللہ محمد علیہ محمد۔ کیا ہوا وہ نصرانی ہوا؟ کیا اس نے ہمارے روزے میں رات نہیں گزار دی؟ کیا اس نے ہمارے ظاہرین کے سامان کی حفاظت نہیں کی؟ کیا وہ ان کی خدمت کرتے نہیں رہا؟ کیا وہ ہمارا ظاہر نہیں ہے؟ جب وہ لوگ آئے، آنے کے بعد میں اب دیکھیے کیفیت دیکھیے،
جب صبح میں وہ زیارت کر کے آئے تو انہوں نے جب واقعہ بیان کیا تو بتاتے ہیں اس کے جسم کے کپڑے تک لوگ تبرکن لے کے چلے گئے. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے، یہ لوگ جا کے حسین کی زری کی زیارت کر کے آئے. اور یہ نصرانی جو ہے جس اعتقاد و خلوص کے ساتھ آیا تھا، اس نے دو بہو نور منور مظلوم کربلا کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے. صلی اللہ محمد حسین کی زیارت چہرے کی الگ بات ہے، جا کے زری کی زیارت کرنا اور بات ہے. کتنا اخلاص چاہیے، کتنا پاکی اور پاکیزہ قلب چاہیے اس انسان کے لیے. اسی طرح پہ ایک شخص تھا جو ہر شب جمعہ کربلا میں ایک شب جمعہ اپنے باپ کو کھاندے پہ بٹھا کے لاتا تھا، اور ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لے کے آتا تھا زیارت کرا کھاندے پہ بٹھا کے. امام حسین کی زیارت ایسی اولاد ہے. دیکھیے آپ، ایک دن ماں نے کہا بیٹا آج میں بھی چلوں گی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حسین کی زیارت جاؤں. مخصوص اس نے سوچا ادھر ماں کی خواہش، ادھر باپ کو لے جانے کا نظام العمل پروگرام، لے جانا باپ کو ضروری ہے کیونکہ پہلے سے پروگرام آلریڈی متفقہ طور پہ ہے. تو اس نے کیا کیا، ایک کھاندے پہ ماں کو بٹھایا، ایک کھاندے پہ باپ. کیسی اولاد ہے دیکھیے آپ، جو ماں باپ کی خدمت کرنا جن کے حصے میں آتا ہے. بٹھانے کے بعد جب چلا، زیارت کرا لیا، طالب علم تھا. دوسرے دن جب گیا تو دیکھا کہ استاد اٹھ کے آگے اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہے. تو میں نے دیکھا جو اور ساتھی طلباء تھے بولے استاد روز یہ کیفیت نہیں رہتی، آج استاد کا یہ عمل. تو اس سے پوچھا کہ صاحبزادے بیٹا بتاؤ کل تم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی؟ سوچ کے بولا استادی نیکی یہی تھی کیونکہ ہر شب جمعہ میں میرے ایک شب جمعہ ماں کو ایک شب جمعہ باپ کو لے جاتا ہوں، لیکن کل میری ماں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تو میں ایک کاندھے پہ ماں ایک کاندھے پہ باپ دونوں کو بٹھا کے میں زیارت کے لیے لے کے گیا. سچ بتاؤ تم پہ کیا گزری؟ برابر تم لے کے اس کے بعد تم پہ اس کے بعد کیا گزری؟ میں نے دیکھا کہ جہاں سب زائرین زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ذریعہ مبارک ہے، میں نے ذریعہ مبارک میں مظلوم کربلا کے چہرے مبارک کی زیارت کی. حسین نے کہا خوشا بہار تیرا، تو نے اپنی ماں باپ کے لیے جو خدمت کی، جو تکلیف اٹھائی ہے. تو ہوا کیا؟ تو کہا میں نے خواب میں دیکھا تیری پیشانی سے ایک نور ساتے ہے، رسول اکرم تیری پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد ماں باپ کی خدمت. ایک اور واقعہ میں میری نظر سے گزرا، یہ تو امام حسین کی خدمت کے لیے ماں باپ کو لے گیا. ایک عالم دین جو آیت اللہ مرجع کے درجے کے عالم، ہاں چھوٹا سا گھر بالکل اتنا ہی جیسا، اوپر ان کے پڑھنے کا ایک کمرہ مطالعے کا، نیچے ان کے رہنے بیوی پکوان اکوان کر لیے کھانے پینے کے لیے، چھوٹی سی جگہ تو بڑا اسپیشیس گھر وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں، چھوٹے. اوپر بات انہوں چلے آتے جو عالم دین ہے مرجع، ناشتہ کرے کھانا پینا ہو گیا، نماز سے آئے، سارا دن وہ مطالعے میں گزارتے تھے. ایک مرتبہ کھانے کا وقت آیا، دیر ہو گئی. ماں نے کہا بیٹا جا کے ذرا بابا سے کہو کہ کھانے کے لیے نیچے آئے. ماں باپ کا مرتبہ بتا، خدمت کیسے ہوتی ہے ماں باپ کی. جتنا علم زیادہ ہوگا، معرفت زیادہ ہوگی، ماں باپ سے محبت زیادہ ہوگی، اس کا اثر اس کے عمل سے، اس کی خدمت سے معلوم ہے. اب یہ بیٹا وہ بھی عالم دین ہے، جوانی کی حدود میں 20 برس کے اندر بیٹے کا باپ مرجع ہے. جب اوپر گئے تو دیکھا والد مطالعے سے تھک کے گہری نیند میں. اب سوچا ادھر ماں کا حکم ہے، ادھر باپ کی نیند کا تھکاوٹ کا یہ عالم ہے. باپ کو نیند سے بیدار کرتا ہوں، خلل پڑتا ہے، تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی. سارا دن ان کو نیند نہیں ملنے کی وجہ سے جو اس کا احساس ہوگا اور جو کیفیت ہوگی، وہ سارا دن وہ کیفیت برقرار رہے گی، سکون اطمینان. جب تک انسان کو پوری نہیں ملتی، بچپن میں جوانی میں کیسے بھی گزر جاتا، جب 60 کے ابو ہو جاتے تو لائف میں پورا ڈسپلن اینڈ ایڈمنسٹریشن آ جانا پڑتا.
وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ بات، کم بات، ٹینشن نہیں ہونا، ٹینشن فری لائف ہونا، سب کاروبار سیدھے سیدھے ہونا پڑتا وہ ایج میں. تو وہ محسوس کیا کہ بھائی اگر میں باپ کو اٹھا دیتا ہوں تو یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، کیا کروں؟ اب آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. ایک نوجوان بیٹا، ماں کہہ رہی ہے باپ کو بلاؤ، ماں کا حکم، باپ کی یہ کیفیت. اب یہ اطاعت گزار فرزند، باپ کا عزت و احترام کرنے والا بیٹا، اب کیا رد عمل کرے، کیا ایکشن لے، کس حساب سے باپ کو اٹھائے. بیٹے نے کیا کیا سنیے آپ، عمل دیکھیے جو باپ کا مرتبہ ہے. کیونکہ احکام کیا ہے، باپ کا بستر بھی جو ہوتا ہے یہ مصلی کے حکم میں ہے، یہ جانماز ہے، اس پہ پیر رکھنے کے آداب نہیں ہوتے. باپ کو بے ادبی سے نہ مخاطب کیا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ تخاطب ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی عمل ہے، عزت احترام. تو بیٹے نے یہ کیا، جا کے باپ کے پیروں سے اپنی آنکھوں کو اور رخسار کو ملنے لگا. صلوات اللہ محمد علیہ محمد علیہ اور ایک سبب پڑھی محمد علیہ محمد. اس نے باپ کو اٹھانے کا جو انتہائی بہترین طریقہ، اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا اخلاق کا ہے. آج کوئی ایسا بیٹا ہے، ماں کہے کہ باپ کو بولا بابا اٹھو کھانا نکل گیا، آؤ کھاؤ، رکھ دیا وہاں پہ. ہاں بالکل جس انداز میں آپ بولیں گے یہ کوئی اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے. تو بیٹے کا انداز دیکھیے آپ، آگے اپنے باپ کے پیروں سے اپنے رخسار اپنی آنکھوں کو ملنے لگا. باپ ان میں سے اٹھ کے بولے اخی چمی خواہی، کیا ہوا تم کو، کیوں ایسا کر رہے ہیں، کہ کوئی پرابلم آ گیا، تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ گئی؟ کہا نہیں بابا، ماں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے. کہا بیٹا اتنی سی بات کے لیے تم یہ عمل تمہارا؟ صلوات اللہ محمد علیہ محمد. نے عرض کیا تھا بیٹا جو ہوتا ہے، باپ پانی مانگا رات میں ہے، ضعیف میں ہوتا ہے، آگے وقت آتے جاتا ہے کہ جب انسان پانی مانگے دیر تک سو گئے، اور بیٹا کیا کرے، پانی رکھ دے گے ڈھانپ کے ہٹ جائے آ جائے یا ہلا کے دے، ہے نا یہی نا. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے وہ بیٹا اطاعت گزار فرزند، باپ پانی مانگتا ہے تو وہ لے جا کے پانی کا کاسے ہاتھ میں لیے ہوئے اتنی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے جب تک کہ پھر باپ کی ہاتھ نہیں کھل جاتی. باپ دیکھیے اللہ میرا پروردگار، میرا بیٹا اتنی دیر سے پانی لے کے ٹھہرا میرے لیے، اللہ تو اس کو بنی اسرائیل کا دولت مند ترین انسان بنا دے. ساری بنی اسرائیل کی دولت، سونا جواہرات اس گائے کی کھال میں آگے، صرف باپ کو پانی پلایا خلوص کے ساتھ. جناب اویس قرنی حضور سے ملنے کے لیے تشریف لائے، معلوم ہوا حضور تشریف لائے مدینے میں. ہاں آپ تشریف لانی ہے تو ملنے کے لیے ماں سے اجازت لے کے آئے اویس سے. جب آئے تو ماں نے جاتے وقت کہا تھا کہ بیٹا 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرنا مدینے میں، کیونکہ دوسرے پیدل مسافر سفر کر کے آئے، کوئی اگر نہیں ملا آپ سے ملنے آئے ویسے ہی چلے گئے، کی تکلیف ہوتی. لیکن ماں کا حکم ہے حضور ملے نہ ملے 1 گھنٹے سے 1 ساعت سے زیادہ تم مدینے میں نہیں ٹھہرنا. حضور کی صورت بھی نہیں دیکھے، محبت کا یہ عالم کہ جب معلوم ہوا حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اپنے دندان شہید کرے، پورے تھا اتنی محبت. گئے گھر میں دیکھے حضور نہیں ہے، کہا میں ماں سے وعدہ کر کے آیا، فوراً پلٹ گئے ریٹرن چلے گئے. حضور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی کیونکہ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے، وعدے کی بڑی ہے. جب حضور تشریف لائے گھر میں تو کہا کہ یہاں اویس آیا تھا، کہ یہاں اویس آیا تھا، میں اس کے نور کو دیکھ رہا ہوں، اس کی خوشبو سن رہا ہوں. صلوات اللہ محمد علیہ محمد. یہ ہے طور طریقے اولاد کے، ماں کا باپ کا احترام، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی خدمت اس طرح سے کی جاتی ہے، ان کے لفظ کے اوپر جان دی جاتی ہے اخلاص. یہ طریقہ اسلام کی تعلیمات کا ہے. اس طرح سے آج میں نے عرض کیا حسین کی شان میں، مولا کائنات کی شان میں، شہزادی کونین کی شان میں، رسول اکرم کی شان میں، یہ وہ ہستیاں ہیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، قرآن کے سورے نازل ہوئے، ایک نہیں کئی، بلکہ ان کی شان میں حضور نے جو احادیث بیان کیے ہیں، حضور کی مولا کائنات کی شان میں دشمن کے دربار میں کسی کو 5000 حدیثیں یاد ہے، کسی کو 10,000 حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 15,000 ہیں، کسی کو 20,000 حدیثیں یاد ہیں. ہم کو کتنے یاد ہیں مولا کی شان میں؟ دعوی محبت تو ہے،
کوئی ہمارا اپنا جائزہ لے لیجیے، وہ تو ایک 10 15 20 یاد ہوں گی، اب 20,000 حدیث، تو وہ ذات گرامی ہے مولا کائنات کیسا ہوگی جس کی شان میں 20,000 احادیث حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بنی عباس کے دور کا واقعہ ہے۔ خاطر ہے ہارون رشید اپنے دربار میں کہتا ہے کہ آج میں جان بخشتا ہوں، لیکن مجھے سچ سچ بتاؤ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں تم میں کتنے لوگوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہا کہ اگر ہم کہتے ہیں تو قتل کر دے گا، بولا نہیں قتل کروں گا، کیونکہ آج جیتی جاگتی حدیث میں نے خود دیکھی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کہا اس میں کون کون ہے؟ شافعی ہیں، ابو یوسف ہیں، ابو الفدا ہیں، یہ بڑے بڑے اس وقت کے عالم ہیں۔ شافعی جو ابھی بھی ہے نا، شافعی حنبلی مالکی سمجھا، یہ لوگوں کا مسئلہ کے باضابطہ۔ تو شافعی نے کہا مجھے علی مرتضیٰ کی شان میں 10,000 احادیث یاد ہیں، 10,000۔ انہوں نے ان احادیث کے بیس کے اوپر میں انہوں نے تو اشعار کہے ہیں، یہ لوگ چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے، ہمارے پاس اس کا ذخیرہ ہے۔ علی حبہ جنہ خصیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ کبھی مولا کی شان میں کچھ سنے تو صلوات کی عادت ڈالی۔ نامی گرامی اہل بیت آئے یا اہل بیت اطہار ائمہ کا نام ہے، ضرور صلوات بھیجیے، آپ پہ لازم ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تو بڑھئے صلوات اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھو اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، کیونکہ عربی نہیں سمجھتے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ محمد اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ پوچھتے ہیں کوئی اس میں کہ وہ کون سی عبادت ہے جس میں اللہ خود شامل ہے؟ تو وہ درود ہے جس میں اللہ خود شامل ہے، اس کے ملائکہ شامل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو انہوں نے کہا، شافعی نے کہا مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں مولا کی شان میں، 10,000 حدیثیں۔ ابو یوسف نے کہا مجھے 15,000، ابو فدا نے کہا مجھے 20,000 تو مجھے مستند یاد ہیں، اور 10,000 غیر مستند یاد۔ دشمن کے دوران جو انہوں نے کہی وہ دو اشعار کیا ہیں؟ علی حبہ جنہ، جنہ اور جنہ میں فرق ہے، جب پیش آ جاتا ہے تو ڈھال کے معنی میں آتا ہے، شیر۔ علی کی محبت جہنم کی سپر ہے، ڈھال ہے، صلی اللہ علیہ محمد خصیم النار والجنہ۔ علی جو ہے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ کا ہمارا آدمی نہیں ہے، اس کے دل میں محبت ہے۔ امام وسیع مصطفیٰ حقا، حقیقت میں پوچھو تو وسیع مصطفیٰ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امام الانس والجنہ۔ آپ سمجھ رہے ہمارے ہی ہیں؟ نہیں، ہمارے اور جنوں کے بھی امام مولا ہے کائنات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی کی محبت جو ہے جہنم سے بچاتی ہے، یہ ان کے اشعار میں لکھا ہوا ہے۔ پوری تفصیل انہوں نے ان 4 مصروں میں بیان کر دی۔ اب جو مسلک کا آدمی پڑھنا چاہتا ہے اپنے لیے ہدایت کے طور پر سامنے رکھے، عمل کریں، کیونکہ ان کے رہنما کا کلام ہے اور حضور کی حدیث ہے، انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یا علی 5 دروازوں سے تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ 8 میں سے 5 مستند حدیث ہے، حدیث الشیعہ میں لکھا ہوا ہے باضابطہ پورے اسناد کے ساتھ۔ ایک دروازے سے انبیاء جائیں گے، 7ویں دروازے سے اولیاء اوصیاء شہداء صدیقین جائیں گے، اور 8ویں دروازے سے کون جائے گا بھائی؟ وہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر علی کی دشمنی نہ ہو، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ دوسرے لوگ آپ بولیں گے کہ شیعوں کی جنت ہے، دوسرے لوگ لے جائیں گے کیا؟ دوسری امتیں کیا کریں گے پھر؟ لیکن ان سب کے دل میں سبق پڑھایا ہوا ہے،
جس کے دل میں علی کی رائی کے دانے کے برابر دشمنی نہ ہو وہ 8ویں دروازے سے جائے گا، بس جائے گا۔ جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے، اسی لیے کیا فرمایا، یا علی حبک ایمان و تقوی وہ بغض کا کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ہی ایمان و تقوی ہے اور تمہاری دشمنی ہی وہ کفر و نفاق ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اب یہاں پر قرآن کی آیت ہے، آپ دیکھیے، حال ہی میں پیپر میں آیا تھا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے، آپ کسی سے ہی پوچھیے، وہ لکھتے ہیں کہ کم سے کم قرآن میں اگر 6666 آیتیں ہیں تو فرماتے ہیں ان کی نظر میں 600 آیتیں تو صرف جناب علیہ مرتضیٰ کی شان میں ہیں۔ اہل سنت لکھ رہے ہیں متفقہ طور پہ آپ پڑھتے جائیے، اگر حقیقت میں آپ کا دل نورانی ہے، سینہ کشادہ ہے، سینہ روشن ہے، تو آپ کو آیتیں خود پکار کے بولیں گی کہ یہ ہم علی کی شان میں۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، پڑھ کے دیکھیے مولا کائنات۔ چلیے سب سے بڑی خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مولا کائنات اور امیر المومنین، اگر آپ کبھی بھی یہ سنیں لکھا ہوا پڑھا ہوا کوئی کہے امیر المومنین، تو چھٹے امام فرماتے ہیں امیر المومنین ایک ہی ہیں، وہ ہے ذات گرامی مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور کوئی امیر المومنین نہیں ہے۔ آپ ان کو لگا لیجیے اور نہیں لگتا، سونے کو ٹاگا تو سونے کا ہی لگتا ہے، پتل کا نہیں لگتا۔ اگر وہ کہے کہ انہوں امیر المومنین، کوئی بھی نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے، اور کوئی علی کے اور امیر المومنین نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ چلیے یہ مولا نے ایک کہہ دیا چھٹے امام، پھر دوسرے کیا فرماتے ہیں، ہمارے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں، تو قرآن میں سب سے بڑی مولا کی جو فضیلت ہے وہ سورہ رات کی آخری آیت ہے۔ وہ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے رسول غور سے سنیے، ٹرانسلیشن کر لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، دماغ میں فیصلہ کر لیجئے۔ اے رسول، یہ کافر تو کہتے ہیں، یقول الذین کفروا، یہ کافر تو کہتے ہیں لست مرسلا، کہ اے نبی تم نبی ہی نہیں ہو، تم مرسل ہی نہیں ہو، تم رسول ہی نہیں ہو۔ قرآن میں آیت ہے، یہ کافر تو کہتے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہو۔ اے رسول قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کو اللہ نے علم الکتاب دیا ہے، وہ ہے ذات گرامی مولا کائنات علی۔ اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے رسول کی گواہی کے لیے مولا کی گواہی کافی ہے یا اللہ کی گواہی کافی؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ کی بڑی آیت ہے یہ لکھتے ہیں، اگر کوئی مجنون ہے، مسحور ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، علاج نہیں ہو رہا ہے، فرماتے ہیں آیت اگر اس کو گھول کے پلا دی جائے، اس کی اگر تلاوت کرے، اس پہ پڑھ کے پھونک دی جائے، تو اللہ ان تمام امراض سے اس کو شفا دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد سورہ رات کی آخری آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے، جان لے کے ٹرانسلیشن کر لیجیے۔ پھر اس سے بڑھ کے آیت اور کیا چاہیے؟ جب مولا کائنات کی امامت کا منصب کا اعلان ہوا، ہاں ولایت کا اعلان ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ رسول پہنچا دیجئے وہ جو پیغام دیے تھے ہم تم کو معراج میں، یعنی مولا کائنات کی ولایت کا جو ہم پہ نازل کیا گیا پہلے پہنچا دیا گیا تھا آپ کو۔ فإن لم تفعل، آپ نے یہ نہیں کیا، فما بلغت رسالته، ایسا ہے جیسا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ فوراً مولا کائنات کو بلایا، منبر رسول منبر بنایا گیا کجاؤں کا، فوراً اعلان کر دیا گیا، کیا اعلان کر دیا گیا، من کنت مولا فہذا علی۔ فوراً آیت نازل ہوئی، جب کام مکمل ہو گیا، بلا تبلیغ ہو گئی ولایت کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج
ولایت مولا کائنات کے ساتھ ہم نے اس دین کو کامل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، ہم نے ساری نعمتیں تمام کر دی. وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین سے جس میں علی کی ولایت ہم راضی بھی ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد محمد رسول اللہ. کتنی بڑی آیت ہے، کتنی بڑی سند ہے قرآن میں. اس کے بعد بھی آنکھوں پہ کون سے پردے ہیں؟ ان پردوں کو مخالفت کے، دشمنی کے آلات کے ہٹا کے مولا کائنات کی ذات گرامی کے مطالعے کی ضرورت ہے. کیا ایسی ذات بھی کہیں کینہ، بغض، عداوت کے قابل تھی؟ جواب یہ ملتا ہے کہ بغضاً لابیک، تمہارے باپ کی دشمنی کیا بگاڑا تھا مولا نے؟ کئی حدیثوں میں روایتوں میں خیر و تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ مولا کائنات کئی آیتیں میں نے اس سے پہلے آپ کو سنا ہے، موقع نہیں ہے. شہزادی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. بی بی کے لیے ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. متفقہ طور پر سب کہتے ہیں کہ کثرت معجزات، ہاں کثرت علم، قرآن، حوض کوثر، لیکن متفقہ طور پر علماء نے کیا ہے کہ کثرت ذریت طیبہ و طاہرہ اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں یہ سورہ ہے. کوثر عطا کیا ہم نے، آپ کو بیٹی عطا کی جناب مریم کے لیے ہے کہ ان کی ذریت میں ایک نبی معصوم، لیکن شہزادی کونین کا مقام یہ ہے کہ آپ کی ذریت میں 11 معصوم. صلی اللہ علیہ محمد اور محمد علیہ السلام. نبی حسن و حسین کی شان کوئی معمولی نہیں ہے. جب مسجد میں آتے حضور نماز پڑھتے، اگر پشتے مبارک پہ آ جاتے تو حکم ہوتا کہ اے میرے نبی اس وقت تک سجدے کو تو جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. اور ان کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ دیکھنا ہے تو مباہلے کو دیکھیے. فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسی لیے فرماتے ہیں حسن و حسین علی مرتضی فاطمہ کے نبی کے بیٹے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. ان کی منزلت وہ ہے رسول اکرم کی منزلت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہاں ایسی ماں ہو تو صدیقہ طاہرہ، باپ ہے تو مولا کائنات، ہاں نانا ہو تو نبی کریم، بھائی ہو تو امام. ایسے ممتاز با افتخار اس سے دنیا میں اور کہاں ہے مجھے بتائیے؟ جن کے نصیب میں ان کی محبت آئی، ان کی امامت آئی، ہاں ان کی عزاداری آئی، ان کی خوشیاں اور غم ہے، وہ بڑے بابرکت خوش نصیب. سمجھا؟ وہ مومنین اس سے انہیں اپنا خود افتخار اور امتیاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. صاحبان ایمان، اس لیے بتایا کہ دنیا کو معلوم ہو کہ منزلت حسین کیا تھی. جب مظلوم کربلا تشریف لاتے، بچپنا ہے، حضور منبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ابا کے دامن سے پیر الجھ کے حسین گرے. بچہ ہے، اٹھ جا سکتا تھا، لیکن نہیں، نبوت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے. خطبے کا منقطع کر کے منبر سے اترے اور حسین کو لے کے پھر منبر پر آئے. یہ منزلت حسین، منزلت حسین. جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے حسن و حسین، اندھیری راتیں ہوتی تو روشن ہو جاتی تھی گلیاں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی گمشدہ چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے، اتنا نور ہوتا تھا. کیفیت کوئی معمولی نہیں ہے. شہزادے کونین مولا، ان کے احسانات ہیں اسلام کے، کیونکہ حضور ان کی شان میں فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے. انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں اگر شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. بہت ہی حدیث ہے، میں چھوٹی موٹی حدیثیں یادیں سنا دے رہا ہوں تاکہ ان کی منزلت سمجھ میں. فاطمہ کے بارے میں، فاطمہ تو بدعۃ منی، من آذا فقد آذانی ومن آذانی هو الکر هو آذ اللہ. فاطمہ میرا پار ہے، جگر ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر ہے. مسلمان کچھ نہ کرے
کچھ مت کریے، صرف ایک فہرست بنائیے کہ شہزادیہ کون کو کس نے وصیت دی، بس ان کو اپنا رہنما مت مانیے. پھر یہ مت کہیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ فاطمہ جس سے راضی، حضور کی حدیث ہے، مولا کائنات اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ کو ان اللہ یغضب بغضبک و یرضی برضاک. اے فاطمہ، مولا کائنات راوی ہے، حضور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ ان اللہ یرضی برضاک، تمہاری مرضی، تم جس سے خوش ہو اللہ اس سے خوش، تم جس سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض. صلی اللہ تعالی محمد. بظاہر آپ یہ جو سورہ ہم پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں، ہم اس کے مطالب کو نہیں سمجھتے. جب آپ آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر چلا ان کا راستہ جن پہ تم نے نعمتیں تمام کی. ابھی میں نے تمام نعمت کا پڑھا، وہ مولا کائنات کی شان میں، ان کا مولا کائنات کا راستہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جس سے فاطمہ غضبناک، اس سے اللہ غضبناک. ان کو اسلام کی فہرست سے نکال دیجئے، خود بخود اسلام پاک ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد. بس اتنا سمجھنے کی 5 وقت پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے، دونوں ہیں. تو یہ سورہ کی شان یہ ہے. مولا فرماتے بیمار پہ پڑھ دی جائے تو شفا ہو، میت پہ پڑھ دی جائے تو زندہ ہو جائے. صلی اللہ تعالی محمد احکام یہ ہے کہ بیمار ہو تو بولے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے. ٹیسٹا پشٹا ہمکا کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ وہ بھی انسان ہے، اس کو نہیں معلوم، خرائن پہ بات ہوتی. فرمانے دیکھو جب بیمار پڑو، کوئی بیماری آئے، پہلے سورہ ہم پڑھ کے اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ شفا دینے والا وہ ہے. وہ جناب ابراہیم کر رہے ہیں انی مرضت فہو یشفین. پانے والے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو دیتا، میں بیمار ہوتا ہوں، کھانے پینے میں احتیاط نہیں، سونے میں احتیاط نہیں، بد نظمی، بد احتیاطی، جو ملا کھا لیے، جہاں بولے جیسا چاہے فلاں فلاں فلاں، اس سے خود بیمار پڑتے. لیکن شفا صلی اللہ تعالی محمد علیہ محمد. فرماتے سورہ ہم یا سورہ توحید قل هو اللہ احد کا سورہ، کبھی بیمار ہو جائے 3 مرتبہ پڑھیے، سلوات پڑھیے، آگے پیچھے 5 5 11 11 14 14 جو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے دعا کے جو شفا دینے والا ہے. ارے یہاں تک اس سے پہلے میں نے عرض کیا، جاپان کے سائنٹسٹ یہ تحقیق کر چکے ہیں، انہوں نے آب زمزم پہ تحقیق کیا، ایسا پانی دنیا میں نہیں ہے، نبی کے پیروں کی رگڑ والا پانی. پھر فرماتے ہیں وہ پانی جس پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائے، خصوصاً سورہ ہم پڑھ کے ٹیسٹ کیا گیا، ان کا سورہ پڑھ کے ٹیسٹ کرے، قرآن آیتیں پڑھ کے ٹیسٹ سے پہلے جو اس کی پراپرٹیز الگ تھے، ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی پراپرٹیز الگ. صلی اللہ علیہ محمد. اس لیے احکام ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں، پہلے کوئی شہد پانی میں ڈال کے پیتا، کوئی 2 گلاس پانی پیتا، کوئی چائنیز تھیوری ہے کہ 600 ml پانی پیٹ میں جانا صبح صبح، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں 1 چمچہ شہد اگر ملا لے، اصلی اچھا شہد، اس سے بہتر غذا نہیں ہے، آپ کی 3 4 گھنٹے تک غذائیت مل جاتی پورے سر سے لے کے پیر تک. کیونکہ برین کو 70% واٹر ہے، گردوں کو پانی چاہیے، دل کو جب پانی چاہیے، آپ کے پورے وینز کو پانی چاہیے، نیورو سسٹم کو پانی چاہیے، ہر چیز کو پانی چاہیے. آج کل جیسے بڑھتی ہے پانی کی ضرورت اور بڑھتے جاتی ہے، سارے دن میں 3 سے 4 لیٹر پانی ہونا. تو صبح میں جو پانی پیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اب وہ پانی پہ الحمد کا سورہ اگر پڑھ کے پانی پی لیے، اس سے بہتر غذا کیا ہو؟ پہلی غذا قرآن کی آیتوں کے ذریعے جو شفا ہی شفا ہے. جب بھی پانی پیے چلیے بسم اللہ ہو کے. ہاں ہر احکام تو یہ ہے، دسترخوان پہ جب بیٹھو الگ الگ اگر کھانے ہیں کھائیں، ہر الگ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ہو، طریقہ ہے. جب بھی پانی پیو الحمد کا سورہ پڑھ کے پھونک کے پیو. طریقہ بتایا امام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا فرماتے دیکھو جب بھی پانی پیو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو 1 مرتبہ، اس کے بعد کہو الحمدللہ، پھر پانی پیو بولو الحمدللہ، پھر پیو الحمدللہ 3 مرتبہ ہو گیا. اس کے بعد کرو، اس کے بعد مظلوم کربلا پر صلوات اللہ وسلام علی الحسین. یہ پانی پینے کا بولے اس طریقے سے کوئی پانی نہیں پیتا ہے لیکن اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. پانی پینے پہ جنت طریقے بتائے، کیونکہ جو رک رک کے احکام کے مطابق پانی پی رہے ہیں، آپ یہ تعصی کر رہے ہیں امام کے حکم کی، اس میں آپ کا فائدہ ہے. آج کی چھری ہے بولی کھانے کے درمیان میں پانی مت پیو، کھانے سے پہلے پی لو 1 گلاس،
300 ml 400 ml پانی سمجھا. پھر اس کے بعد میں آپ کھانا کھاؤ, بیچ میں درمیان میں کبھی کھانا کھا کے 1 گھنٹے کے بعد پیو پانی, کتنا پیتے ہیں. تو اس سے ہوگا کہ پوری طاقت جسم کو ملے گی غذا کیا. خیر بہرحال باتیں آ گئی, میں نے عرض کر دیا آپ کے ساتھ. تو مطلب کیا ہے, حضور خود مولا کائنات کے بارے میں جو احادیث ہے, یا لی انا وانتا ابا هذه الامه, یعنی میں اور تم امت کے باپ ہیں. انا علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. انا مدینہ العلم وعلی بابا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس سے بڑھ کے حدیث کیا ہے؟ شہزادی کی قول میں نے بتایا, حسن حسین کے لیے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن و حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. صلوات اللہ محمد وعلی محمد علیہ السلام. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں احب اللہ احب حسین, جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. من احب علی احب اللہ, اللہ جو ہے جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو حسین کو تکلیف دی اللہ کو. تو یہ منزلت حسین, منزلت اہل بیت اطہار قرآن آیات کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے. اب قرآن آیات دیکھیے, آج شب عاشور ہے, اسی مناسبت کے اعتبار سے قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے, سورہ حج آیت 39, 22واں سورہ 39 میں, الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے, ان مظلوموں کا قصور ہی کیا تھا جو اپنے اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے. یہی نہ کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. شروع سے جو معاملہ ہے وہ یہی تھا دعوت ذوالشرا میں بھی, قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا, بس لا الہ الا اللہ کہو اللہ ایک ہے, بس وہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, فلاح پائے. اسلام میں طے ہے. اور آخری تک بھی وہی تھا. یہ 360 بتوں کی پرستش کرنے والے یہ ابو سفیان, معاویہ, اس کے اولاد لعنت اللہ علیہم اجمعین. ہاں یہ کیا ابھی میں نے کہا, جب اذان دی گئی یزید ملعون کے سامنے, جب چوتھے امام کا خطبہ چل رہا تھا, جب اذان دی گئی تو اٹھ کے حالت نشا میں کہتے ہوئے گیا لا حاجت لی صلاۃ, مجھے نماز سے کوئی کام نہیں ہے. یہ خلیفۃ الرسول تھا. اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ کربلا میں جو حسین کے خلاف آئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کفر کی حالت میں کافر بن کے اہل بیت سے نہیں لڑ سکتے, بہتر یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ پہن کے آؤ, بظاہر نمازیں پڑھو, بظاہر روزے رکھو, لیکن نماز سے کوئی واسطہ ہے نہ روزوں سے. کیا ہوا, شاعر نے لکھ دیا, ہوئی تھی جنگ مگر ایسی جنگ کفر اسلام سے لڑنے چلا کلمہ پڑھ کر. ادھر بھی کلمہ کو لکھنے بیٹھا, داعش کے جیسا پریشان ہو جا رہا, ان کے جھنڈے پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر, پھر دین کے نام پہ گردنیں اڑا رہی. ہاں کیا بول رہے ہیں, دین کو رعایت کر رہے ہیں, لوگ زندہ جلا دے رہے ہیں, سمندر میں ڈبا دے رہے ہیں, بچوں کے ہاتھ سے شوٹ کرا دے رہے ہیں, ہزاروں آدمی کو مار ڈال کے گڑھوں میں ڈال دے رہے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام اہل بیت کا اسلام ہے, یہ یزید والا اسلام, یزید کا اسلام. آپ دیکھ لیجیے آپ, کیونکہ یہ شعر کو دیکھیے آپ, بالکل آج 1400 برس پہلے کے حالات اور آج کے حالات. ہوئی تھی جنگ مگر ایسی جنگ کفر اسلام سے لڑنے چلا کلمہ پڑھ کر. کفر کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے, یہ وہی حالت ہے. آئیے یہود و نصارہ ٹریننگ پوری اسرائیل امریکہ میں ہوئی, بنا دیے مسلمان. کہاں ہے, کوئی کنٹری تھی کیا داعش؟ فوج کہاں سے, ہتھیار کہاں سے آیا, پیسہ کہاں سے آیا, تربیت کون دیے, اور یہ بلوں میں سے نکل کے آگے نہیں, باضابطہ طریقے پہ اسلام کی بیخ کرنے کے لیے, جڑیں کاٹنے کے لیے بنائے. لیکن یقین مانیے ان الدین عند اللہ الاسلام, جس کا محافظ خون مظلوم کربلا ہے, وہ اسلام پر کبھی آنچ نہیں آئے گی. کچھ دن کے لیے عارضی حالات ہے. صلوات اللہ محمد. ان کی شان میں جو آیتیں ہیں, اور ایک آیت اس کے بعد, یہ مظلوموں کا قصور ہی کیا تھا, یہ اپنے اپنے گھروں سے مجبور کر دیے گئے ہجرت کرنے کے لیے. یہی نہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ایک آیت 39 سورہ حج. اس کے بعد میں سورہ قصص کی 5ویں آیت ارشاد ہوتا ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. کیا ترجمہ ہے؟ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، اللہ نہیں بول رہا، ہم جاؤ جلا نرید، ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم ان کو نرید نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زمین پر قدرت عطا کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو لوگوں کا امام بنائیں اور ان کو زمین کا وارث بنائیں. ہے یہ برابر ہو گیا؟ اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، امیر المومنین ولی اللہ. یہاں تک سلسلے کو لا کے بتاتے ہیں یہ آدم سے لے کے خاتم کا سلسلہ ہے، اس کے وارث حسین ہے، زمین کے وارث حسین ہے، دین کے وارث حسین ہے، انبیاء کے وارث حسین ہے. یہاں تک بات ہو کہ پھر اس کے بعد قرآن کیا ہے بتا رہی ہے؟ اِمَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. دیکھیے کیسی کیسی آیتیں کربلا میں. جب ہم ان کو زمین پر قدرت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، زمین کا وارث بناتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ برے کاموں سے روکتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْأُمُورِ، کہتے ہیں ہمارے سارے کام اللہ کے تفویض. یہ آیت کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ جب بتاتے ہیں مظلوم کربلا کے خشک گلے پر جب شمشیر چل رہی تھی، سورہ ممتحنہ کی 4 آیت پڑھ رہے تھے حسین. کیا آیت پڑھ رہے تھے حسین؟ خاطر کہتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی 4 آیت زبان مبارک حسین پہ تھی، ادھر حلق پہ خنجر چل رہا ہے، ادھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. یہ ہے حسین. جو کہ نیزہ پہ سر بلند ہوتا ہے تو قرآن کی آیت ہے، قتل ہوتا ہے گردن پہ شمشیر چلتی ہے تو قرآن کی آیت تھی. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم نے تجھی پہ توکل کر لیا ہے، اب ہم سارے کام اپنے تیرے تفویض کرتے ہیں، اب ہم تیری ہی طرف آنے والے ہیں. یہ قرآن آیتیں سنیے، سمجھ کے اس میں غور کیجیے. یہ مظلوم کربلا، آپ جانتے ہیں آج کی شب حسین جب رات کی تاریکی میں ایک تنہا خیام سے نکلے، راستے سے کانٹے اور پتھر ہٹاتے جاتے ہیں. پیچھے ہلال ابن نافع کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو پلٹ کے حسین نے دیکھا ہلال آ رہا. ہلال تم کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ مولا آپ کے اکیلے تنہا کیسے چھوڑتا ہوں، اسی لیے میں پیچھے میں آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. کیا اچھا ہلال آؤ. سنو، ہم جانتے ہیں کہ کل ہمارا کون سا سپاہی کس جگہ گرے گا، اس لیے میں زمین کے پتھر، کانٹے اور جو چیزیں تکلیف دے ہیں ان کو ہٹا رہا ہوں. جب کچھ دیر کے بعد دیکھا، ہلال کو غور کیا، ہلال ہم تم سے بات کرتے ہیں، تم کسی اور طرف متوجہ ہو کیا؟ مولا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہ وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. اے نافع، جب ہم قتل ہوں گے تو ہماری ماں اربا حفیظہ، وہ وقت بھی آیا جب حسین رات ساری عبادت کرتے رہے. کہا بھائی عباس ایک رات کی اجازت لے لو، یہاں پہ ہتھیار آراستہ نہیں ہوئے، تیر و تبر آراستہ نہیں ہوئے. نبی کا نواسا حسین تو قرآن کی تلاوت بڑی عزیز تھی، حسین کو نماز بڑی عزیز تھی. رات بھر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ روضے خیمہ حسینی میں شہر کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ خاصان خدا کا طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی قیامت کی کبھی امتحان کی منزل ہوتی تو وہ رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. کوئی نبی ہو، کوئی مرسل ہو، کوئی اس کا ولی ہو، یہ ہے شعار انبیاء، شعار اولیاء. تو حسین نے بھی اس کی تعصی کی. رات میں دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے بااعتراف لوگوں کو روک رکھا تھا. حسین نے واضح کر دیا کہ دیکھو جتنے میرے اصحاب ہیں میں جانتا ہوں کہ تم آج کی رات میں اپنی
تمہارے اوپر سے تم نے جو بیعت کی اٹھا لیتا ہوں، جو چاہتا ہے اس رات کے اندھیرے میں چلا جائے چھوڑ کے. کیوں؟ کہ یہ جنگ فتح ہونے والی نہیں ہے، کل ہم سب شہید کر دیے جائیں گے. حسین نے بتا دیا، فیصلہ پہلے سنا دیا. دیکھا کہ چند افراد کے علاوہ سب بیٹھے رہے. حسین نے آخر میں کہا کہ لو، اگر تم اس رات کی روشنی میں، چراغوں کی روشنی میں نہیں جاتے تو میں چراغوں کو گل کر دیتا ہوں. اس کے باوجود نہیں گئے تو کہا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب میرے نانا کو نہ ملے، میرے بابا کو نہیں ملے. لیکن ارباب ازا یہ تو اصحاب تھے، کسی کو خط لکھ کے بلایا حبیب ابن مواہب. لیکن ارباب ازا وہ وقت بھی آیا، حسین ملنے کے لیے اپنی بہن کے خیمے میں گئے، سید الساجدین کے پاس گئے، سب سے رخصت ہوئے، سید سجاد کے پاس گئے تو کہا بیٹا سید سجاد، جب خیل شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا. یہ رخصت آخر کی بات تھی. رخصت آخر کے بعد جب آئے تو چوتھے امام نے نہیں پہچانا. کہا کہ بابا کے جسم پر اتنے تیر پیوستہ تھے کہ میں پہچان نہیں سکا. اس حالت میں مولا نے آپ کو یاد فرمایا ہے، کہا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کبھی کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. ان سے کہنا میں نے اس وقت انہیں بہت یاد کیا ہے جب ایک چھوٹی سی لاش اپنے سینے سے لگائے ہوئے خیمگاہ کی طرف جاتا تھا، پیچھے ختم ہٹ جاتے تھے. 7 مرتبہ کلام روم عاشورہ کے اعمال میں کریں گے کہ 7 مرتبہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حسین پر بڑی مصیبت کا وقت تھا. لے کے گئے. علی اصغر کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی. حسین مضطرب ہو گئے. اسی نے کہا رضن بقضائہ، پروردگار تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. وہ تسلیم اللہ ہے، تیرا امر سر تسلیم ہے. لیکن بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری طرف آ رہے ہیں. انا للہ، ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی طرف آ رہے ہیں. ارباب ازا یہ جب رات گزری، چوتھے امام سے رخصت ہوئے، شہزادی زینب کے پاس آئے. بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے. کہا بہن ہی گلے کے بوسے، کہ ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو اب بھائی کے گلے کے بوسے لینا. ماں کا وہ ہاتھ سے سیاہ ہوا پیرہن بھائی کے حوالے کیا. بھائی نے بھی بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے. کہا بھیا یہ بازوؤں کے بوسے. کہا بہن تمہارے بازوں میں رسن بانی جائے گی، صبر کرنا. ارباب ازا جب صبح ہوئی تو علی اکبر نے اذان دی. آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا. لیکن جب دوپہر کی نماز کا وقت آیا، ابو ثمامہ سیداوی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا ابا عبداللہ، کیا بہتر ہوتا کہ نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتے. حسین نے دعا دی جعلک اللہ من المصلین یا ابو ثمامہ، اے ابو ثمامہ کیا اچھے وقت نے مجھے نماز کی یاد دلائی. ارے اللہ تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے. لیکن جب عصر عاشور کا وقت آیا، وَالنَّظَرَ عَنْ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین نے اپنی دائیں اور بائیں دیکھا، کوئی اور مددگار نہیں. ارے وہ وقت بھی آیا جب حسین کوتنا سجدے میں جانے لگے. خادر بار بار کن خنجر چلاتا ہے، خنجر چلتا نہیں. ادھر رسول خدا نے علی سے کہا علی جاؤ فاطمہ کو ہٹاؤ، وعدے کا وقت ہو رہا ہے. ہوتا یہ تھا جب بھی شمر خنجر چلانا چاہتا فاطمہ اپنا گلا رکھ دیتی اور ملائکہ شمر کے ہاتھ کو روک لیتے. جب ہاتھ ہٹا فاطمہ کا گلا ہٹا، پسے گردن سے حسین سوا کر دیے گئے. نو کے نیزہ پر سر حسین بلند ہو گیا. چوتھے امام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل، اللهم العن قتل الحسين وأولاده وأصحابه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا والشفاعة وفي الآخرة إن ربي رسول.